بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، آج کی اس محفل میں انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، تمام انبیاء کی سیرتوں کا مطالعہ کیجئے، آپ کو ان کے بچپن اور جوانی کے تفصیلی حالات نہیں ملیں گے، مگر میرے آقا کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی ولادت اور رضاعت سے لے کر وفات تک کے تفصیلی حالات ہمیں معلوم ہیں۔ میرے آقا ابھی شکم مادری میں تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کے ہوئے تو والدہ بھی فوت ہو گئی، 8 سال کی عمر کو پہنچے تو دادا بھی چل بسے۔ نکتہ دانوں نے اس سے یہ نکتہ نکالا ہے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر اولاد میں کوئی کمال نظر آئے تو والدین سے منسوب کرتے ہیں، شاگرد میں کوئی کمال نظر آئے تو استاد سے منسوب کرتے ہیں، مرید میں کوئی کمال نظر آئے تو پیر سے منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم و تربیت کے ظاہری سہاروں سے محروم کر کے براہ راست اپنا سہارا عطا کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی کمالات کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ دادا کی تربیت کا ثمرہ ہے یا والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے یا کسی استاد یا شیخ کی صحبت کا اثر ہے، اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص نہ تھی بلکہ سارے انبیاء کا یہی حال تھا۔ میں سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کو شجاعت کا سبق کس نے دیا؟ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت کے مقام تک کس نے پہنچایا؟ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تسلیم و رضا کا درس کہاں سے لیا؟ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ سے حضرت صالح علیہ السلام نے فصاحت کہاں سے سیکھی؟ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ سے حضرت لوط علیہ السلام کو حکمت کس نے عطا کی؟ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جاہ و جلال کس کی تربیت کا ثمرہ تھا؟ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کی حضرت یونس علیہ السلام کو توبہ و انابت کا سبق کس نے پڑھایا؟ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے۔ اگر آپ کہتے ہیں اور بجا کہتے ہیں کہ ان سارے انبیاء کو علمی و عملی کمالات مربی حقیقی رب تعالیٰ نے عطا کیے تھے تو میں بھی سچ کہتا ہوں کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ تسلیم و رضا، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جاہ و جلال، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ و انابت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جاہ و جلال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نہ والدین کی تربیت کا ثمرہ تھے نہ کسی استاد کی محنت کا نتیجہ تھے، اس لیے تو یہ ممکن ہوا کہ ایک زندگی میں کئی زندگیاں اور ایک سیرت میں کئی سیرتیں سمٹ کر سما گئی۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا ولادت سے پہلے ہی یتیم ہو چکے تھے، ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت کا مسئلہ پیش آیا۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ رضاعت اور ابتدائی پرورش کے لیے شہروں سے زیادہ دیہاتوں کو پسند کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کئی خواتین رضاعت کے لیے بچوں کی تلاش میں مکہ آئی، لیکن سب نے مالدار گھرانوں کے بچوں کو ترجیح دی۔ وہ یہی سوچتی رہی کہ اس بچے کی ماں ہمیں کیا دے سکے گی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ بچہ خود ہی بہت بڑا سرمایہ ہے۔ انسان بھی کتنا احمق اور جاہل ہے، کتنی آسانی سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ کبھی سنگریزوں کو موتی اور موتیوں کو سنگریزے سمجھ لیتا ہے، کبھی زہر کو تریاق اور تریاق کو زہر جان لیتا ہے، دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست سمجھ لیتا ہے۔ جس بچے کو وہ خواتین اس لیے چھوڑ گئی تھی کہ اس کی ماں سے سرمایہ حاصل ہونے کی امید نہ تھی، انہیں کیا خبر تھی کہ وہ بچہ خود ہی بہت بڑا سرمایہ ہے، مگر وہ خواتین بھی کیا کر سکتی تھی۔ رب تعالیٰ نے یہ سعادت ازل سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے مقدر میں لکھ دی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں بچے کو گھر لائی تو مجھے گھر میں خوشگوار تبدیلیاں محسوس ہونے لگی۔ کہاں یہ حال تھا کہ
کہ میری چھاتی میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ عبداللہ بن حارث سیر ہو کر پی سکتا، اور کہاں یہ حال ہو گیا کہ میری چھاتی میں اتنا دودھ اتر آیا کہ عبداللہ نے بھی سیر ہو کر پیا، اور محمد نے بھی، اور اس رات ہماری اونٹنی نے بھی اتنا دودھ دیا کہ ہم دونوں میاں بیوی نے شکم سیر ہو کر پیا۔ اور جب مکہ سے واپس چلے تو ہماری لاغری سی اونٹنی سارے قافلے سے آگے نکل گئی۔ ہم سفر عورتوں کو بڑا تعجب ہوا، یہ تو وہی اونٹنی ہے جب سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، آج آگے کیسے نکل گئی؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ اگرچہ سواری وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے، اور جب سوار بدل جائے تو سواریوں کے انداز بھی بدل جایا کرتے ہیں، اور جب امام بدل جائے تو مقتدیوں کا حال بھی بدل جاتا ہے، جب قائد بدل جائے تو پیروکاروں کا حال بھی بدل جاتا ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مجھے ہر چیز میں برکت محسوس ہونے لگی، سواری میں برکت، بکریوں میں برکت، چراگاہ میں برکت، ہر طرف برکت ہی برکت۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یقین کر لو کہ ہمارے آقا کی ولادت برکت، ہمارے آقا کی ولادت بھی برکت تھی، ہمارے آقا کی تعلیمات بھی برکت ہے، ہمارے آقا کی غلامی بھی برکت ہے۔ آج آپ ہمارے درمیان بذات خود تو موجود نہیں، لیکن اگر ہم ان کے سچے غلام بن جائیں تو ہماری بنجر زمینیں سونا اگلیں گی، ہمارے جانوروں کے خشک تھن دودھ سے بھر جائیں گے، ہمارا آسمان رحمت کی بارش برسانے لگے گا، اور ہمارے کھیت ہریالی سے لہلہا اٹھیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یقین کر لو کہ ہمارے آقا کی غلامی برکت ہے۔ ہمارے آقا کا بچپن مثالی تھا، وہ ماحول جس میں شراب نوشی اور بدکاری عام تھی، اس دور میں بھی انہوں نے ایسا بچپن گزارا اور صداقت و امانت میں ایسا نام کمایا کہ ان کا لقب بھی صدیق اور امین مشہور ہو گیا۔ جناب ابی طالب کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں بھی غلط بیانی یا کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا کے بچپن، آقا کی جوانی اور آقا کی ساری زندگی نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو جھکنے نہیں دیتا، سہارا تیرا، یہ تھے حمزہ نہیں جو آپ کے سامنے اردو تقریر پیش کر رہے تھے، اور اب میں دعوت دیتا ہوں کلاس 3 کے عبد الرحمان اور ان کے ساتھیوں کو کہ وہ آئیں اور نظم پیش کریں۔